اللہ نے قرآن عظیم فرمایا، لیکن اس وقت پڑھو جب اکیلے ہو، اس وقت نہ پڑھو جب امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ لوگ کہیں گے کہ جب اللہ چاہتا ہے ہم کلام پڑھیں تو پھر امام کے پیچھے ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم نماز با جماعت پڑھو، اکیلے نہ پڑھو، اور جب با جماعت نماز پڑھو تو اذان دے کے پڑھو، صرف اذان دے کے نہیں، تکبیر کے ساتھ پڑھو۔ جمعہ پڑھو تو خطبے کے ساتھ پڑھو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر بندہ اذان دے۔ مؤذن اذان دے گا جو سب کی طرف سے ہے، مکبر تکبیر پڑھے، اقامت کے جو سب کی طرف سے ہے، امام خطبہ دے جو سب کی طرف سے ہے، امام نماز میں قرآن کی تلاوت کرے جو سب کی طرف سے ہے۔ جس طرح اذان کے لیے ہر بندے کو مؤذن بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل اقامت کے لیے ہر بندے کو مکبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، جمعہ ادا کرنے کے لیے ہر بندے کو خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نماز میں آ کر ہر بندے کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکلیف آپ نہ کریں، یہ تکلیف امام صاحب کے ذمہ ہے، بس اب امام کو برداشت کر لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے مولوی کے ذمہ قرات لگائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں لگائی، سارے کام تمہارے ذمہ نہیں ہے، کچھ کام علماء کے ذمہ ہیں، آپ علماء کے کام برداشت کر لو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا چند دن قبل ایک جگہ بیان تھا تو میں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یمن کے تاجر نے فرمایا، عرض کیا حضرت سال کے جتنے دن بنتے ہیں اتنے جوڑے کپڑے میں دے دوں گا، آپ ایک جوڑا پہنیں اور جو اتارے پھر دوبارہ کبھی نہ پہنیں۔ امام مالک ایک جوڑا ایک دن میں پہنتے اور دوبارہ وہ جوڑا کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا ایسے تاجر تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں ہر روز جوڑا دے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایسے تاجر دے دے جو ہمارے جوڑے برداشت کر لیں، جوڑے نہ دو کم از کم برداشت تو کر لو نا۔ تو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہیں برداشت کی عادت ڈالنے کے لیے حکم دیا کہ مولوی کے پیچھے قرات نہ کرو، مولوی کی اچھی آواز برداشت کرو۔ تو برداشت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ چلے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔